اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ استانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو آج ہم صرف جو ہے وہ شراب کے بارے میں جو سائنسی لحاظ سے تحقیق ہوئی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شراب جو ہے کس طرح سے یہ نقصان دہ ہے۔ اب تک تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ شراب پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے اور دماغ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لیکن آج سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ اس سے آدمی کو نشہ تو ہوتا ہی ہے اور دماغ میں کمزوری تو آتی ہے، لیکن اس کے پینے سے مسلسل 23 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے جو بات کہی وہ بالکل سچ اور صحیح ہے۔ سائنسی تحقیق یہ ہے کہ ایک تو مرتبہ اگر شراب پی لی جائے تو رگ اور دماغ اس کا عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر بار بار شراب پینے کا دل کرتا ہے، اور شراب پیے بغیر چین نہیں آتا، پھر وہ ایک مقام پر نہیں ٹھہرتا بلکہ اس سے بھی زیادہ پینے کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ بیماری کے ڈر سے زیادہ نہیں پیتے، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ پینے کی خواہش اور تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک خاص مقدار پینے کے بعد آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور دماغ کھو بیٹھتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے شراب سے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ دوسری نشہ آور چیزیں جو ہیں ان سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ دوسری نشہ آور چیزیں کا بھی اثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب دوا بھی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دوائی جو ہے وہ ایک خاص اس کی مقدار ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار جو ہے پینی پڑتی ہے، لیکن شراب کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک مرتبہ پینے سے ہمیشہ پینا پڑتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دوائی کی طرح چھوٹی سی گولی کی طرح اسے نہیں کھا سکتے، بلکہ عادت لگنے کے بعد کئی گلاس جو ہے وہ پینی پڑتی ہے، اس لیے وہ دوائی نہیں رہ جاتی بلکہ بیماری بن جاتی ہے۔ چونکہ یہ بڑی بیماری ہے، اس لیے انگریز جو ہیں اس کو اپنے بچوں کو اس سے روکتے ہیں، لیکن وہ خود اس کے عادی ہیں، اس لیے نہ وہ خود رکتے ہیں نہ ہی ان کے بچے۔ تو اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں، جیسے کہ اس سے دماغ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، بولنے کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے، دماغ سلامت نہیں رہتا، چلنے میں ڈگمگانے لگتا ہے، باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بول رہا ہے، اس سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے اور دل ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھیپھڑے زخمی ہو جاتے ہیں، جگر زخمی ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، اور بار بار بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے، بھانس پن جو ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور صحیح طور پر ہم بستری نہیں کر پاتا، اور بھوک بہت کم لگنے لگ جاتی ہے، شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، پیٹ میں تکلیف رہنے لگتی ہے، بچہ پیدا ہونے میں بھی خرابی ہو جاتی ہے اور پٹھے میں درد شروع ہو جاتا ہے، غصہ بہت آنے لگتا ہے۔ تو یہ بیماریاں جو ہے سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی ہیں، تو جب یہ ثابت ہو گئی کہ اتنی زیادہ بیماریاں شراب پینے سے ہوتی ہیں، تو پھر سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قرآن پاک جو ہے وہ سچی کتاب ہے، جس نے بالکل سچ سچ بتا دیا ہے اور شراب کو پینے سے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، لہٰذا شراب پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ انسان کی زندگی کو بھی
تباہ کرتی ہے، اس کی صحت کو بھی تباہ کرتی ہے اور اس کے پیسے کو بھی تباہ کرتی ہے، اور معاشرتی زندگی جو ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کو بغیر تحقیق پہ ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اس لیے ہمارے لیے حرام کی ہیں کہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے اس کو حرام کیا ہے، اور جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ تو حلال و حرام کی ایک جو ہے وہ اس میں مصلحت یہ ہے کہ حلال چیزیں فائدہ مند ہیں اور حرام چیزیں نقصان دہ ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔